بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کے غرق ہونے کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ جبارین نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں تو انہیں اس کی فکر ہوئی۔ وہ لوگ جمع ہو کر بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعام باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے اول تو معذرت کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعام نے کہا، اچھا تو میں اس معاملہ میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا، مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت بھی سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور ان کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے اسے منع نہ کرے۔ بلعام بن باعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں ہی 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور پھر اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس وقت یہ طاعون کی وبا رفع ہوئی۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔